محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کی آج 7ویں تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی عاشورہ کا مقدس دن آنے والا ہے۔ یوں تو ہر سال اور 12 مہینے سب اپنی جگہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے، لیکن یہ محرم الحرام کا مہینہ، اس میں کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے بھی تھا۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ماہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے، خود خدا کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے ایک محرم الحرام بھی ہے، تو یہ تو پہلے سے آ رہا ہے اس کی حرمت، اور یہ احترام والا مہینہ پہلے سے ہے، اور غالباً اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے 60 سال کے بعد یہ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ 60 سال کے بعد آیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہ محرم کی فضیلت یہ بہت پہلے سے ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے، کیوں ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن اس عاشورہ کے دن کے روزے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عاشورہ کے معنی جو ہے 10واں دن ہے، اور یہ خاص طور سے عاشورہ کا دن یہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو عام طور سے کہا جاتا ہے، لیکن عاشورہ کے جو معنی ہیں وہ 10واں دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عاشورے کے دن کا جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسی لیے ہم سب کو چاہیے۔ اور یہ روزے کا جو ہے، اصل میں یہ روزہ رمضان کے روزے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا مسلمانوں پر۔ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہی روزہ فرض تھا، لیکن جیسے رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے اس روزے کو سنت اور مستحب قرار دیے۔ تو اس لیے ہم سب کو اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جس میں اتنا بڑا سانحہ پیش آیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، کچھ لوگ سڑکوں پر ڈھول لے کر کے نگارے بجاتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس بات کی خوشی مناتے ہیں اور کیسے ان کو ڈھول بجانا پسند آتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور اس میں ہم سب سے زیادہ گارجین حضرات کو قصوروار سمجھتے ہیں، ان کا ہی قصور ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحیح تربیت نہیں دیے، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں بتاتے کہ کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مقدس نواسے کو قربان کر دیا جاتا ہے، اور وہ قربانی کس لیے دیتے ہیں؟ آج ہمیں اس بات کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو اس حق کی خاطر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے سر کو کٹا دینا پسند کیا، لیکن حق کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔
حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لیکن آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس ماہ محرم سے کچھ اور سبق ملتا ہے ہم کو۔ ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ماہ محرم ناچ گانے کا مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسلیں اور ہمارے بچے، معاف کر دیجئے ہم کو یہ بات کہتے ہوئے مجھے بھی بہت ناپسندیدہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے ڈیجو کی میوزک پر تھرک رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے قوم کو، کیا ہو گیا ہے ہمارے گارجین حضرات کو کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس مہینے میں اس پاک ذات کی شہادت ہوئی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ان کے شہادت کا تماشا بناتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پڑھائے، سمجھائے، اس کے سامنے اچھی باتیں کرے، اس کے سامنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرے۔ جو گارجین حضرات خود نہیں نماز پڑھتے ان کی اولادیں کیا نماز پڑھیں گی؟ جو گارجین حضرات کو خود نماز کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے واجبات نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، ان کی اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکے۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔